الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں 3 بزرگوں کی عبادات کے بارے میں ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مختلف انعامات سے نوازا۔ حضرت احمد بن عبد الفتح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں تشریف رکھتے ہیں اور ان کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے جس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور وہ اس سے تناول فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو نصر، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یعنی مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رب العالمین نے میرے اوپر رحم فرمایا اور میری بخشش فرما دی اور ساری جنت کو میرے لیے حلال کر دیا ہے، اور فرمایا کہ اس کے میووں میں سے اور اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، اس کی نہروں سے پیو، اور جو کچھ اس میں ہے ان تمام نعمتوں سے نفع اٹھاؤ۔ جیسا کہ تم دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات نفس سے روکتے تھے، تو آج اس کا یہ انعام ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں جنت کی عطا فرما دی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا وہ جنت کے دروازہ پر ان اہل سنت کی شفاعت کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا مشہور مسئلہ تھا، اور اس کے اندر انہیں بادشاہ وقت کی طرف سے سزا بھی دی گئی تھی کہ وہ اس وقت لوگ ایک جماعت اٹھی تھی جو یہ کہتی تھی کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جنت کے دروازے پر ان اہل سنت کی شفاعت کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے حضرت معروف کرخی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معروف کرخی سے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے اپنے سر کو حرکت دی اور سر کو ہلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان کئی پردے ہیں۔ حضرت معروف نے دنیا کے اندر جنت کے شوق سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تھی اور نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کی تھی، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے عبادت کی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رفیق اعلیٰ میں بلند مرتبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ اپنے اور ان کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردوں کو ہٹا دیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے ولایت عطا فرمائی تھی۔ ان کے بھائی جن کا نام عیسیٰ تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی معروف کرخی ایک مکتب میں تھے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں عیسائیوں کے مکتب میں داخل کیا تھا اور ہم عیسائی تھے، عیسائی مذہب سے ہمارا تعلق تھا۔ تو جو ہمارا پادری تھا، ہمارا عیسائی استاذ، جب وہ بچوں کو سبق دیتا تھا تو باپ اور بیٹے کا سبق دیتا کہ اللہ تبارک و تعالی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ باپ اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہیں، الیاذ باللہ، جس طرح کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بعض عیسائیوں کا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارا استاد ہمیں یہ سبق پڑھاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں۔ تو میرا بھائی معروف کرخی چیخ چیخ کر کے کہتا تھا احد احد، کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اس کی اس بات کے اوپر ہمارے استاد نے اس کو بہت مارا، یہاں تک کہ ایک دنوں سے اتنا زیادہ مارا کہ وہ مکتب چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد ہماری ماں اکثر روتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ معروف کو میرے پاس لوٹا دے تو وہ جس دین پر چاہے گا میں اسے اس دین کے اوپر لگا دوں گی۔ حضرت معروف کرخی کئی سالوں کے گزرنے کے بعد واپس گھر آئے تو والدہ کہنے لگی کہ بیٹے تم کس دین کے اوپر ہو؟ تو معروف کرخی نے فرمایا کہ میں دین اسلام پر ہوں۔ تو اس کے اوپر ہماری والدہ نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح میری ماں بھی مسلمان ہو گئی اور ہم سب مسلمان ہو گئے۔ تو اس حقائق سے معلوم ہوا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت عطا فرمائی تھی، عقیدہ توحید سے انہیں نوازا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے پھر سب کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پاتے ہیں؟ فرمایا کہ کیف اشکو الی طبیبی ما بی والذی قد اصابنی من طبیبی، مجھے جو تکلیف ہے اس کی اپنے طبیب سے شکایت کیسے کروں؟ میری حالت جو کچھ ہے میرے طبیب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرہون منت ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دستی پنکھا جو ہوتا ہے وہ اٹھایا اور اس کو ہوا دینے کے لیے اسے چلانا چاہا
تو انہوں نے فرمایا کہ جس انسان کا اندر جل رہا ہو وہ پنکھے کی ہوا کس طرح پائے گا؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے چند اشعار پڑھے. فرمایا القلب مخترق والدم مستبق، القلب مخترق والدم مستبق والقلب مجتمع والثور مفترق، كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق. يا رب إن كان شيء فيه لي فرح فمن علي به ما دام بي رمق. فرمایا دل جل چکا ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں، غم بھر چکا ہے، صبر منتشر ہو چکا ہے. جس کا کوئی قرار نہ ہو اسے کیوں کر قرار آئے، وہ ہوس پرستی شوق اور قلق کا شکار ہو چکا ہے. اے پروردگار، اگر کوئی ایسی شے ہو جس میں میرے لیے راحت ہے تو جب تک مجھ میں زندگی کی رمق ہے اس کی عنایت فرماتا رہے. امام مزنی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی مرض الوفات میں ان کے پاس حاضر ہوا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی ہے، یعنی ان سے میں نے ان کا حال دریافت کیا. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آج دنیا سے رحلت کرنے والا ہوں، دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، دوستوں کو چھوڑنے والا ہوں، موت کا پیالہ پینے والا ہوں، اپنے اعمال بد سے ملنے والا ہوں اور رب العالمین کے روبرو حاضر ہونے والا ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ میری روح جنت میں داخل ہوگی اور اس کو خوش آمدید کہا جائے گا یا دوزخ میں ڈالی جائے گی، اور میں اس پر ارمان کرتا ہوں. پھر رو پڑے اور یہ اشعار پڑھے. فرمایا وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَسَاقَتْ مَذَاهِبِي وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَسَاقَتْ مَذَاهِبِي فَعَلْتُ الرَّجَاءَ مِنِّي لِعَفْوِكَ سُلَّمًا تَعَظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَعْظَمًا فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ولولاك لم يغوي بإبليس عابد فكيف وقد أغوى سفيك آدما. فرمایا جب میرا دل سخت ہو گیا، راستے تنگ ہو گئے، میں نے آپ سے معافی کی امید کی سیڑھی بنایا. مجھے اپنے گناہ بڑے لگتے ہیں، لیکن جب میں نے ان کو تیرے معاف کرنے سے مقابلہ کیا تو تیرا معاف کرنا بہت بڑا پایا. میں ہمیشہ گناہ سے معافی مانگتا رہا اور تو مہربانی کرتا رہا اور احسان اور عزت کرتے ہوئے معاف فرماتا رہا. اگر آپ کا یہ کرم نہ ہوتا تو شیطان سے کوئی بزرگ نجات نہ پا سکتا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے حضرت آدم صفی اللہ کو بھی پھسلا دیا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے سامعین و ناظرین، ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور توبہ کرنے میں جلدی کرے.
اور جن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر اس کی عبادات میں اس کے احکامات کے مطابق گزاری، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، ان کے طریقوں کے اوپر چلے اور اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار کرتا رہے تو اللہ رب العزت بلندی درجات کے اوپر فائز فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو رب العالمین کی رضا والے کاموں کے اندر ڈال دیں، اور جو اسلاف جنہوں نے راتوں کو عبادات کے اندر گزارا، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر گزارا، اپنی جبین، اپنی پیشانی زمین کے اوپر سجدے کے اندر ٹکا دی، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی راتوں کو جاگنے والے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے اور رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے اعمال کو دیکھتا ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ فرمائے الا قف ببابی عند قرع النوائب وثق بی تجدنی خیر خل وصاحبی ولا تلتفت غیری فتصبح نادما ومن یلتفت غیری یعش عیش خائبی۔ فرمایا سن، تم مصیبت کے وقت میں میرے در پر آ جا اور مجھ پر اعتماد کر لے تو مجھے بہترین دوست اور بہترین ساتھی پائے گا۔ میرے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہو، ورنہ تو شرمندہ ہوگا۔ جو بھی میری غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے نقصان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ ہر وقت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے تیار ہے، اس کی ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میری بہن، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں میں اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑنے میں اور فتنہ اور گمراہی کے اندر کب تک ہم مبتلا رہیں گے؟ کب تک ہم ان جرائم کے اوپر اصرار کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان اعمال سے بھاگتے رہیں گے جو اللہ کا قرب انسان کو دینے والے ہیں، جو اللہ کا قرب نصیب کرنے والے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے نصیب کے اندر جو کچھ لکھ دیا ہے، کب تک ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے اور کب تک اس فانی اور اس ناپائیدار دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ اللہ کی قسم، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے گناہ ہلکے ہوں گے، وہی لوگ دوزخ سے بچیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ اس لیے کسی نے فرمایا اِلَى صبری وحق لی ان انوحا لم تدع الذنوب قلبا سخیخا اخلفت مہجتی اکف المعاصی ونان المشیب نعیا صریخا کلما قلت قد بری جرح قلبی عاد قلبی من الذنوب جریحا
انما الفوز والنعیم لعبد جاء فی الحشر آمنا مستریخا. فرمایا میرا صبر کمزور ہو گیا اور لازم ہو گیا ہے کہ میں اب افسوس کروں. گناہوں نے میرے دل کو صحت مند نہیں چھوڑا، میری رونق پھیکی پڑ گئی. کاش کہ میں گناہوں سے رک جاؤں. بڑھاپے نے گناہوں میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور پھینک دیا ہے. میں جب بھی کہتا ہوں کہ میرا دل کا زخم بھر گیا ہے، دل گناہوں سے دوبارہ زخمی ہو جاتا ہے. کامیابی اور نعمتیں تو ان کے لیے جو قیامت میں عذاب سے محفوظ اور راحت کے ساتھ آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالحین میں سے بنا دے اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی اور مرنے سے پہلے مرنے کی بہترین تیاری کرنے کی اور اپنے لیے زاد راہ اور توشہ سفر تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا من غدا فی الغی والتیہ وغرہ طول تمادی املی لک اللہ فبارزتہ ولم تخف غب معاصی. فرمایا گمراہی اور سرگردانی میں ترقی ہوا کرنے والے اور کبھی امیدوں سے دھوکہ کھانے والے، تیرے لیے میری امید اللہ کی ذات ہے جس کو تو نے چیلنج دے رکھا ہے اور گناہوں کے انجام بد سے بے خوف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.